میرے اوپر اتنے بین لگے ہوئے ہیں، تو آپ کا خیال ہے میرا دماغ اتنا وسیع ہے میں کائنات بالا اور زیریں کی ہر چیز دیکھ سکتا ہوں؟ مجھے آج بھی یقین ہے۔ فرض کرو خواتین جنات کا بڑا ذکر کرتی ہیں، بات سنو، اگر ایک نادیدہ چیز نظر آ جائے تو دوسری چیز پہ اعتبار نہیں آ جاتا۔ اگر آپ کو جن دیکھنے میں اعتبار آ گیا تو فرشتے پہ نہیں آئے گا، وہ بھی تو اسی کیٹیگری میں جاتا ہے۔ اور اگر آپ جن اور فرشتے پہ اعتبار کر لیتی ہو پھر تو آپ کو یقین آ جائے گا کہ خدا ہے، جب اس کی نادیدہ مخلوق سے آشنائی ہو۔ مجھے یہ بتاؤ آپ یہ کیا کرتی ہو؟ فلاں نے جادو کیا ہوا، یہ کیوں کہتی ہو؟ کیوں آپ ایسے کرتی ہو؟ کیوں اتنی غلط بات آپ سوچ لیتی ہو؟ کیوں؟ جادو کا تو ایک طریقہ، وما انزل علی الملائکین ببابل ہاروت و ماروت، ہم نے ہاروت و ماروت کو چاہے بابل میں بھیجا تھا لوگوں کی آزمائش کے لیے۔ اور یہ دیکھو قرآن کہتا ہے کہ سلیمان کے پاس جادو نہیں تھا، یہ شیطان یہ مکر پیدا جادو کرتا تھا، مگر سلیمان نہیں کرتے تھے۔ اور سارے جنات باوجود سارے جادو کے حکم سلیمان کے پابند تھے۔ پھر خدا نے اس لیے وضاحت سے قرآن میں کہا کہ حضرت سلیمان جادو والے نہیں تھے، وہ اللہ کے بندے اور پیغمبر تھے۔ البتہ شیاطین اس زمانے، ولیکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، یہ کہتے ہیں۔ اگر آپ بتاؤ آپ کے گھر سے کون چاہے بابل گیا ہوا ہے؟ وہ الٹے لے ان کے بارے میں بڑے افسانے ہیں، دو فرشتے ہیں جو الٹے لٹکے ہوئے، ہاں یہ سچ ہے کہ ان سے دھواں نکلتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ بابل کے لوگ بہت ترقی یافتہ تھے، ان کی ٹیسٹ کے لیے نا ایک دفعہ اللہ نے فرشتے بھیجے، تو ان کا 12-14 سال کا ایک لڑکا کھڑا تھا، تو اس نے اس سے پوچھا تو بتا سکتا ہے کہ اس وقت جبریل کہاں ہے؟ تو تھوڑی دیر حساب کتاب نجوم کا لگا کر، نہ آسمان پہ نہ زمین پہ، یا تو ہے یا میں ہوں، کیونکہ میں نہیں ہوں تو ہے، مجھے بتا میں نہیں۔ وہ اتنے آگے بڑھ گئے تھے علم نجوم میں، اتنے آگے بڑھ گئے تھے، اتنے پڑھ چکے تھے، اپنے آپ کو ان کو علم نے گمراہ کر دیا۔ وہ اب طاقت کی تلاش میں، اور انہوں نے اس طاقت کی تلاش میں اپنے اوپر اتنے بت اسی زمانے میں ایک ایسی قوم گزری جو ہمارے پاس ان کی تصاویر موجود ہیں، ان کو اینوناکس کہتے ہیں۔ اگر آپ اینوناکس کی تصویر دیکھیں، اور میں یقیناً اگر میرے آس پاس دکھاؤں آپ کا ان کا ہیئر سٹائل ہی نہیں کاپی کر دیں، اتنا خوبصورت ہیئر سٹائل ہے کہ اگر یہاں کوئی اسکرین ہوتی میں دکھا رہا، میں ابھی بھی دیکھتا ہوں، میں کہتی یار ان لوگوں نے یہ ہیئر سٹائل کہاں سے لیا، طے بتا اتنا خوبصورت ہے۔ اور وہ سارے کے سارے ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ ایلینز ہیں، بلکہ آج بھی کچھ لوگ شبہ کرتے ہیں کہ ہمارا بیج ایلینز نے لگایا ہے۔ ان کو شبہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سونے کی تلاش میں آئے تھے، سونے کی تلاش میں آئے، سونا ان کو سومیرین سویلائزیشن میں ملا، اور اس سویلائزیشن میں انہیں مزدور نہیں ملتے تھے، تو پھر انہوں نے پلان کیا آدمی کو تخلیق کرنا، اور پھر آدمیوں کے نسل سے انہوں نے ان کانوں میں سے سونا نکالنے کا تصور کرا۔ مگر خواتین و حضرات یہ غلط ہے، ہمارا وہ اللہ نہیں ہے، ہم اس کسی ایلین کو اللہ نہیں مانتے۔ ہمارے اللہ نے آتے ساتھ ہی ایک اسٹیٹمنٹ دیا، وہ کہ ہو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم۔ یہ اللہ وہ نہیں ہے زبردستی ڈنڈا نہیں اٹھائے پھرتا، وہ مخلوقات کو ہمارے پاس ریکارڈ پہ یہ ہے کہ ہزاروں سویلائزیشن زیر خاک گئی ہے۔ اب میں آپ کو بڑی غلط فہمی سے دفعہ جو عموماً مذہب میں پائی جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ
فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ اللہ نے کسی امر کا ارادہ کیا اور کہا ہو جا، وہ ہو گیا۔ آپ کا خیال یہ ہے کہ ایک دم اللہ نے کہا اور ایک پوری کائنات، پورے انسان، آپ ایسے ہی پیدا ہوئے، آپ تو پتہ نہیں کہاں سے چلے ہو، کہاں سے آئے ہو، چھوٹے بچوں کی شکل میں، کہاں کے باپ، کہاں کا وہ کا بڑا مشہور محاورہ ہے، کہاں کی اینٹ کہاں کا روڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا۔